حامدًا و مصلیًا۔ پہلے ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے سامنے قرآن کے حوالے سے بات کی تھی کہ جو حافظ قرآن کو یاد کر لیتا ہے اس کے والد کو کیا انعامات دیے جائیں گے، اس کو کیا انعامات دیا جائے گا۔ اور اسی طرح آج کی ویڈیو کے اندر جو حافظ قرآن کو بلا دیتا ہے اس کے لیے کیا عذاب ہے۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اس شخص کے لیے کل قیامت کے دن اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اس کے سر کو پتھروں کے ساتھ بار بار کچلا جائے گا۔ وہ پوچھے گا یہ میرے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے۔ کہا جائے گا کہ تو دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی مقدس کتاب کو بلا دیا، اس کو پڑھ کر چھوڑ دیا، آج اسی طرح تیرے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ قرآن کو جو پڑھتا ہے تو کل قیامت کے دن قرآن اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اس کی سفارش کر کے اس کو جنت کے اندر داخل کروا کے چھوڑے گا۔ اسی طرح جو قرآن کو یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح قرآن کی سفارش بھی ہوگی کہ اس کو جس طرح اس نے مجھے چھوڑا ہے اسی طرح اسے بھی چھوڑ دیا جائے، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے اور قبر کے اندر اس کے ساتھ سب سے سخت سلوک کیا جائے گا کیونکہ اس نے مقدس کتاب کو چھوڑا ہے۔ اور پھر فرمایا، روایات کے اندر آتا ہے مفہوم حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایسے ہی سینے سے نکل جاتا ہے جیسے کہ اونٹ کی لگام کو نکال دیا جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اس کا پکڑنا مشکل ہے۔ تو اسی طرح حافظ قرآن جو قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، بلا دیتا ہے، تو قرآن جب پڑھنا چھوڑا تو قرآن بھی اس کے سینے سے ایسے ہی نکل جاتا ہے، یعنی کہ جس طرح اونٹ کا بھاگنا اس کا پکڑنا مشکل ہے، اسی طرح قرآن کو جو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو قرآن بھی اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور پھر اس کا یاد رکھنا، دوبارہ یاد کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ یاری لگا لیں، جو قرآن کے ساتھ یاری لگائے گا تو کل قیامت کے دن قرآن بھی اس کے ساتھ وفا کرے گا۔ اگر آج ہم نے قرآن کے ساتھ وفا کی، قرآن کے ساتھ یاری لگا لی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس مقدس کتاب کے طفیل ہماری مغفرت فرما دیں گے، ہمیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی سفارشی ہو جائیں گے، قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جائیں گے، صحابہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور یہ قرآن جس طرح فرمایا کہ گھر کے اندر پڑھا جائے برکت آتی ہے، رحمت آتی ہے، اور اسی طرح جو قرآن کو گھر کے اندر پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، بلا دیتا ہے تو گھر کے اندر پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں آنا بھی شروع ہو جاتی ہیں، پڑھنے سے ختم اور اسی طرح بلانے سے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب آدمی قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے مصیبتیں دوبارہ واپس جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ مقدس کتاب جو انسان اپنے سینے کے اندر پیوست کر لیتا ہے تو وہ پھر جنت کے اندر ہی جائے گا، جنت کے باہر نہیں رہ سکتا، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جس طرح جنت ہے یاد کر کے دنیا سے چلا گیا تو جنت ہے، اور اسی طرح پڑھ کے چھوڑ دیا تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اس طرح فرمایا کافروں کے لیے جہنم ہے، منافقوں کے لیے جہنم ہے، لیکن ان کے لیے تو جہنم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ حافظ قرآن کے لیے جو فرمایا جاتا ہے جہنم میں جائے گا، لیکن اس کے لیے جہنم میں جانا شروع کے اعتبار سے ہے، آخر میں یہ ایک نہ ایک دن جنت کے اندر آ جائے گا، اپنی سزا بھگت کر جنت کے اندر آ جائے گا۔ تو درخواست ہے کہ جو حافظ قرآن ہیں، جس نے 1 پارہ حفظ کیا ہے، 2 پارے کیے ہیں، 10 پارے کیے ہیں، کوشش کرے کہ مکمل کر لے، کیونکہ جو قرآن کو حفظ کرتا ہے اس کے ساتھ شیطان بھی بہت اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ قرآن کو حفظ نہ کر سکے، تو اپنے اوپر شیطان کو غالب نہ کریں بلکہ شیطان کے اوپر خود غالب ہو جائیں۔ جب خود غالب آئیں گے تو پھر شیطان آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا اور آپ رب تعالیٰ کے مقدس کتاب کو اپنے سینے کے اندر پیوست کر کے کل قیامت کے دن رب کے سامنے سرخرو ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کے سفارشی بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت
جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔